السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. میرے ساتھ آج شیخ رشید احمد صاحب موجود ہیں، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ بھی ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں. پچھلے دنوں سنا تھا دباؤ تھا چھوڑنے کے لیے، لیکن شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب، ایک بڑی بات عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے ایک غیر رسمی ملاقات کی لاہور میں، اور جو بڑی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا میں نے نمبر ان بلاک کر دیے ہیں، میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں، میں نے لڑائی چوروں اور کرپٹ لوگوں کے خلاف لڑنی ہے، ان کے خلاف نہیں لڑنی ہے. کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے آپ کے خیال میں؟ تناظر دیکھ لیں کہ آج سے تقریباً 3-4 دن پہلے کی بات ہے، خان صاحب نے کہا تھا دیوار سے لگایا گیا تو نام بتا دوں گا. وہاں سے کوئی کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی ہے شیخ صاحب بیچ میں؟ یہ تو نہیں مجھے پتا، لیکن ان سے بات ہونی چاہیے. ویسے بھی اس خان صاحب کے ٹیلی فون تو سیالکوٹ میں چوری ہو گئے، لیکن دیکھیں یہ ہمارا ادارہ ہے، ہمیں اس پر ناز ہے، فخر ہے. اگر کوئی غلط فیصلے ہو گئے ان کو درست بھی کیا جا سکتا ہے. اور لڑائی تو ہماری ان چوروں کے ساتھ ہے. گینگ آف 3 جو ہے، یہ جن کو جو ڈرونز دینے لگے ہیں ویجیلنس کے لیے، جو انڈیا سے تجارت کرنے لگے ہیں، جو اسرائیل سے دوستی کرنے لگے ہیں، جنہوں نے پٹرول، بجلی، گیس، تیل، خوردنی تیل اور آج بجلی پہ لگا دیے پھر 7 روپے 91 پیسے، اور ابھی اور لگا دیں گے 7 روپے 91 پیسے. دیکھیں اصل ڈی ڈے ہے 17 تاریخ کو. کاشف عباسی صاحب، آپ میرے شہردار ہیں اور مجھے فخر ہے کہ آپ میرے علاقے سے ہیں خاندانی طور پر. 17 تاریخ کو یہ جولائی کا مہینہ اہم ہے، یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ 45 دن اہم ہے. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف اکثریت حاصل کرے گی. اگر کسی نے جھرلو پھیرا تو پھر مرلو ہو جائے گا. لوگ آگے ہی بڑے تنگ ہیں اور لوگوں کو کوئی بہانہ چاہیے، اور یہ بہانہ نہیں دینا چاہیے. اداروں کی رسپیکٹ ہم پہ لازم ہے. ایک آدھے فیصلوں سے اگر غلط فہمیاں جنم پائی ہیں، اور یہ چور جن کے خلاف 3.5 سال تک عمران خان نے لوگوں کے ذہن میں یہی ڈالا کہ یہ شو پالش چور ہے، یہ امریکن ایجنٹس ہیں، یہ لوگ جو ہیں کھا گئے اور یہ بھاگے ہوئے ہیں. آج بھی اس نے تقریر میں شیخو پورا کہا ہے کہ کوئی امریکن نے سب سے بڑا غلط کام یہ کیا ہے کہ بھئی ان لوگوں کو لے آیا ہے جو ضمانتوں پہ ہیں. سو تھنگز آر ویری کریٹیکل، لیکن ڈیسائیڈنگ موڈ میں ہے، اور یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اکتوبر نومبر میں. شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ ایک ہی جملے میں جھرلو، ادارے، اگر یہ ہوا، اگر جھرلو پھیرا گیا، جس طرح ایک ہی جملے میں کہتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جھرلو پھیرا گیا تو، اور ظاہر ہے جب ایک بات آپ کے ساتھ پہلے بھی ہوئی تھی کہ یہ پاکستانی سیاست میں عموماً نکالے گئے لوگوں کو واپس لانے کے لیے نہیں نکالا جاتا ہے. اور آپ کو بھی پتا ہے، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جولائی کا یہ الیکشن کتنا اہم ہے، سب کو پتا ہے کہ جولائی کا یہ الیکشن کتنا اہم ہے، ضمنی الیکشن. اگر یہ الیکشن تحریک انصاف نکال گئی، اس کا مطلب حکومت پنجاب کی گئی تو مرکز بھی گیا. یہ بات تو طے ہے نا کہ پنجاب گیا تو مرکز جائے گا نا شیخ صاحب، پھر تو الیکشن کی طرف جائے گا ملک. پہلے عباسی صاحب مرکز تو کنارے پہ لگا ہے، بالکل مرکز جو ہے بالکل کنارے پہ لگا ہوا ہے، اور ساری دنیا 17 کو دیکھ رہی ہے. 18، 19، 20، 22 کو اس ملک کی سیاست میں ایک کہرام بھی ہو سکتا ہے اور ایک خوبصورت انجام بھی ہو سکتا ہے. دونوں طرف بات جا سکتی ہے. اور اگر پی ٹی آئی کا ورکر اور پی ٹی آئی کا نوجوان پولنگ سٹیشنوں پر ذمہ داری سے، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ بڑی سائنس کا نام ہے، اگر اس سائنس میں اب پی ٹی آئی کا ورکر ایک بدلا ہوا ورکر ہے، وہ صحیح ڈیوٹی دیتا ہے، ووٹوں کو لاتا ہے، کاسٹ کراتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جولائی میں ہی ہو سکتے ہیں، نہیں تو اگست میں ہو جائیں گے جی. 20-25 اگست تک الیکشن اناؤنس ہوں گے جی. الیکشن اناؤنس کرنے کے علاوہ لیکن شیخ صاحب میری بات سنیں، پھر میں آپ کی اس بات پر، کیونکہ آپ نے جولائی کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ جملے میں، اور اگست کا بھی کر دیا. جولائی میں اگر تو فرض کریں جو آپ کا، یا میں اکثر تحریک انصاف والوں کو سنتا ہوں کہتے ہیں ہم نے سروے کرائے ہیں 15 سیٹیں ہماری ہونی چاہیے، 14 ہماری ہونی چاہیے، 16 ہماری ہونی چاہیے. اگر تو آپ کا میں جملہ پچھلے والا اس کے ساتھ ملا کے دیکھ لوں اور کہوں کہ جھرلو اگر تو کچھ ہوا تو اس حکومت کو رکھنے کے لیے ہوگا، اور اگر رکھنے کے لیے ہوا تو پھر اگست کو کچھ تو بھول جائیں. اگر جولائی میں نہیں ہوگا پھر اگست میں کیسے ہوگا؟ کاشف بھائی دیکھیں، اس حکومت نے سارا ملبہ پیپلز پارٹی کا بھی، مولانا صاحب کو پتہ نہیں کہ میں باہر گیا ہوا تھا، صحت کیسی ہے؟ بہتر ہو گئے، میں حالہ گھر چلے گئے. یہ اوکے، دیٹس ویری گڈ نیوز.
یہ سارا ملبہ کہیں بلاول آپ کو نظر آتا ہے؟ وہ نورنڈا کے رمنڈا وہاں نہیں گیا تو وہ بھی اس نے خبر چلائی، کبھی دفتر گیا ہے، کبھی کیبنٹ گیا ہے. اور یہ جو ملک میں باتیں چل رہی ہیں جس کا شاہ محمود نے کہا تردید کرے کہ ہم انڈیا کو سلامتی کونسل مستقل بننے کا اعتراض نہیں کریں گے، ہم انڈیا سے تجارت کھولنے جا رہے ہیں، ہم اسرائیل سے بہتر تعلقات کرنے جا رہے ہیں، ہم ڈرونز کے بیس دینے جا رہے ہیں. یہ ایسی باتیں ہیں جو بہت خوفناک ہیں یہ فیصلے اور بڑی کرتا کون ہے دور شیخ رس صاحب؟ ہیں. آپ عباسی صاحب میں تو آپ سے پوچھتا hوں، یہ ضروری نہیں کہ آپ اینکر ہیں تو آپ سے نہ پوچھا جائے. دیکھیں چلے میں اس کو اس طرح سوال کی صورت میں ڈال دیتا ہوں. دیکھیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے فیصلے اور نیشنل سیکیورٹی کے فیصلے یہ پولیٹیکل اس کے اندر تو استعمال ہوتے ہیں. جب نون اپوزیشن تھی یا ساری پی ڈی ایم اپوزیشن میں تھی، عمران خان صاحب کے دور میں وہ کشمیر ہوا تو پاکستان کی ایک پالیٹکس ہے، کشمیر کا سارا ملبہ ڈال دیا. اب یہ حکومت میں آیا تو آپ یہ کہیں گے دیکھیں جی یہ سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ فیصلے مشاورت سے کیے گئے فیصلے ہوتے ہیں. یہ فیصلے سیاسی حکومت اپنے طور جب پر ہم نہیں نے کر سکتی. مشاورت سے فیصلے کیے عباسی صاحب کو اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا گیا. دیکھیں بعض اوقات اداروں کی سوچ مختلف ہوتی ہے اور منتخب جو گراؤنڈ پہ لوگ ہوتے ہیں ان کی رائے مختلف ہوتی ہے. اداروں کی سٹڈی جو ہوتی ہے ایک دورس ان کی ایک سٹڈی ہوتی ہے، اور جو آدمی پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے گراؤنڈ پہ ہوتا ہے وہ اس کی راہ جو ہے آراء بعض اوقات ایک دوسرے سے نہیں ملتی، سو اسے اتفاق کرنا پڑتا ہے. عمران خان نے بار بار کہا کہ میں رشیا اکیلا نہیں گیا، لیکن کسی نے اس کی بات جو ہے اس کو سیکنڈ نہیں کیا، آنی جانی کر دی، سیکنڈ نہیں کیا. یعنی کھل کے کسی کو کہنا چاہیے تھا کہ ہاں جی یہ ساری مشاورت سے فیصلہ ہوا. یس عباسی صاحب کہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم ساری بات مشاورت پہ گئے. اور یہ ملبہ جو اس حکومت پہ گرا ہے نون لیگ کا، جو لکشمی چوک میں سیاسی جنازہ نکلنے والا ہے، اور اس پہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ کہا جائے کہ ہمیں کہا گیا کہ ایسا کریں، لیکن وہ نہیں کر رہے. دیکھیں ہم نے جس دور میں سیاست کیا ہے، باچا خان کے وقت، ولی خان کے وقت، بگٹی کے وقت، خواجہ صفدر، اس وقت یہ باتیں نہیں تھی، میڈیا اتنا سٹرونگ نہیں تھا. آج آپ نے دوپہر کو حکم دیا کرنا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے عید سے پہلے جو ہے شو کرنا ہے. اور کیونکہ جلسہ جلوس دیکھیں ایک آراء ہے لوگوں کی، میرے خیال میں جب آپ کا ٹی وی شو کروڑوں لوگ دیکھ لیں تو وہ اس جلسے سے کہیں بہتر ہے کہ جس میں بہت سارے معاملات اور بہت سارے اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں. آپ نے خود بالکل ٹھیک کہا کہ 17 تاریخ کو ایک بڑا فیصلہ کن دن ہے اور اس جولائی کے مہینے میں اہم فیصلے ہو سکتے ہیں. اور سر شیخ صاحب یہ فیصلہ کن دن اس لیے بھی ہے کہ یہ بھی بات ہے کہ جنرل الیکشن کا نہ صرف یہ پیش خیمہ ہوگا یا یہ کیا ٹریلر ہوگا کہ جنرل الیکشن میں کیا ہوگا، بلکہ یہ حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی. کیا یہ بات درست نہیں کہ یہ دونوں فیصلے کہ کیا ہوگا یہ اسی 17 جولائی کو یہ دونوں فیصلے ہونے جا رہے ہیں؟ میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. بہت سارے فیصلے اس ملک کے 17 تاریخ کی، اس ملک کی اکانومی کے فیصلے آپ دیکھیں، اس ملک میں چائنا کی طرف سے جو ریزرویشن ہے، اس ملک میں یہ جو سارے امریکہ پرو پالیسیز لانے جا رہے ہیں، یہ سارے فیصلے 17 تاریخ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور 17 تاریخ میں اگر جس طرح عوام عمران خان کو رسپانس دے رہی ہے، جس طرح اس کے جلسوں میں شرکت کر رہی ہے، اگر بیلٹ باکسز میں بھی انہوں نے اسی طرح شرکت کی، اسی جوش، جذبے، ولولے، ہمت، تنتنے اور دبدبے سے انہوں نے بلے کو مور لگا دی، تو پھر سیاست کا فیصلہ اسی مہینے ہو جائے گا. ورنہ میں 45 دن جولائی کے مہینے سے بلیو کرتا ہوں اور اکتوبر نومبر میں الیکشن دیکھ رہا ہوں. یہ میرا پولیٹیکل انالیسز ہے، کوئی میرے پاس پامسٹری نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے. کیونکہ ملک چل نہیں رہا جی، باہر جا رہے ہیں لوگ، ایسی بات کر رہے ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک جو نہیں کرنی چاہیے. اداروں کی عزت، اداروں کا استحکام، اداروں کا زندہ رہنا، اداروں کا وقار بلند ہونا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن انفارچونیٹلی سارا ملبہ جو ہے یہ بھی ایک سازش ہے کہ ان پہ گرایا جا رہا ہے. عمران خان کو جن لوگوں نے، سامراج نے، جس سامراجی طاقت نے یہ ماسٹر پلان بنایا وہ بہت بے وقوف تھے، انٹرنیشنلی بے وقوف تھے. یہ لوگ جو پڑھ جائیں ہارورڈ سے، ایسکس سے، سیسکس بھی ہے، برکلے سے، یہ ضروری نہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی کو بھی یہ پڑھ سکے. لیکن گراؤنڈ ریالٹی کتابی کیڑے جو ہیں یہ گراؤنڈ ریالٹی میں عمران خان کے لیے بہتر ہو گیا، عمران خان چھا گیا، وہ مقبول ہو گیا اور مضبوط ہو گیا. اور ورنہ ہماری پوزیشنیں اتنی اچھی، جو آج نون کی پوزیشن ہے یہی پوزیشن ہماری جا رہی تھی.
جس طرح ان کو آج لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اسی طرح لوگ ہمارے بارے میں بھی رائے رکھ رہے تھے، لیکن اللہ نے عمران خان کی کوئی نیکی تھی جو اس کے آگے آئی ہے کہ آج عمران خان ہیرو ہے، یہ زیرو ہے۔ شیخ صاحب اگر 17 جولائی کی رات کو نتیجہ یہ آتا ہے کہ نون لیگ 14 15 16 17 سیٹیں جیت جاتی ہے، حالانکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ میری ابھی اجمل جامی سے بات ہوئی، دنیا نیوز کے ساتھ بڑے اچھے صحافی ہیں، میں جانتا ہوں، وہ آج کل پروگرام کر رہے ہیں حلقوں سے، ہر روز ان کا ضمنی الیکشن کے کسی حلقے سے پروگرام آتا ہے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے سپلٹ مینڈیٹ نظر آ رہا ہے، ایک دو جگہ پہ اگر کینڈیڈیٹ طریقے سے بہتر کر لے تو وہ حلقہ شاید نکل آئے، لیکن بڑا سپلٹ جا رہا ہے، جو خاموش ووٹر کو، جو لوگ ووٹ ڈالنے سے بہت سارے لوگ کہتا ہے 13% یا 17% لوگ ایسے جو انکار کر رہے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالیں گے نہیں، جو ان کو موبلائز کر گیا وہ الیکشن جیت جائے گا، یہ ان کا ایک ویو ہے، لیکن سپلٹ مینڈیٹ ان کو نظر آ رہا ہے لاہور میں بھی، جھنگ میں بھی اور حلقوں میں بھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر تو فرض کریں جیسے آپ نے جھرلو کا لفظ استعمال کیا، پھر تو رائٹنگ آن دا وال ہے نا شیخ صاحب، پھر تو سب واضح ہے کہ پھر اگلا نظام کب تک چلے گا، کون چلائے گا اور کیسے چلائے گا؟ دیکھیں اگلا نظام کیسے چلے گا، کون چلائے گا، اگر لوگوں کے بغیر کرنا ہے، یہ 12 پارٹیاں جن کو جب بھی پارٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں، میری ساری زندگی میں حل کا خود امیدوار تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مذاکرات کامیاب بھی ہو گئے، پھر بھی جو ہے وہ ضیاء الحق آ گئے، حالانکہ اینڈ ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہو گیا سارا مسئلہ، اور نوابزادہ نصر اللہ جیسے لوگوں نے بھی منسٹریاں شیئر کی۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ عوام موجودہ حکومت سے نفرت سے بھرپور اس کا اظہار ہے، اور اگر لوگ وہاں آ گئے تو ضروری نہیں کہ جو یہ دکھائی دے کہ یہ ان کے ساتھ ہیں وہ ان کے ہی ساتھ ہوں گے، وہ اندر جا کے عمران خان کا بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ میں عمران خان کو پنجاب کے الیکشن میں بہتر پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں، لوگ 15-16 کہہ رہے ہیں، 13 بھی لگا لیں تو کام فارغ۔ مجھے ایک بات بتائیں شیخ صاحب، اگر عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آج تو انہوں نے ایک پالیسی بیان دیا ہے کہ میرے فون کھل گئے، آپ کے خیال میں کیا اگر آپ سے خان صاحب مشورہ کریں، آپ کہیں گے آپ خود رابطہ کریں، آپ ان کو کہیں گے مشورہ دیں گے خان صاحب کو خود رابطہ کرنا چاہیے پنڈی، یا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ رابطہ کریں؟ کیونکہ اب تو ایک کلیئر سگنل چلا گیا وہاں پر کہ میں بات چیت کے لیے تیار ہوں، مشروط لیکن تیار ہوں۔ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ سیاستدان بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا، اور سیاستدان وہی ہے جو دیوار کے پیچھے دیکھتا ہے۔ ان سے ہمارا لڑائی جھگڑا کس چیز کا ہے؟ کوئی خاص بڑی بات نہیں ہے، اگر وہ بات کریں یا یہ بات کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے اس بات میں نہیں پڑھنا، اس وقت ایک صاحب بات کر رہے تھے، میں نے کہا یہ ٹیم جو ہے پتہ نہیں یہ ڈیلیور کر سکے یا نہیں کر سکے، کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہو سکتے اگر عمران خان نے بقول آپ کے یہ پالیسی بیان دیا ہے، کیونکہ میں نے تو ایک چینل کو عید شو کا دیا تھا اور ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے نہیں جانا، حالانکہ میں نے ویسے ہی پوچھ کے ہی خام خواہ میں نے کہا بعد میں لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے چاہیے، اور اگر دروازے بند ہیں یہ کھولنے چاہیے۔ الیکشن کا فیصلہ عوام کرے گی، اور اگر یہ الیکشن کا فیصلہ عوام پہ ہو جائے، کوئی وہ کیا ہوتا ہے باسی صاحب وہ جو مارتے ہیں ریگمال کو کیا کوئی 6 نمبر کا ریگمال نہ لگا تو عمران خان بہتر پوزیشن میں ہے عوام میں، 8 نمبر کا بھی ریگمال ہوتا ہے۔ ٹھیک، ہلکے کی سیاست کچھ آپ بھی جانتے ہیں شیخ صاحب، آپ سے بہتر کتنے الیکشن لڑ چکے، کتنی دفعہ آپ بار بار کہتے ہیں اتنی دفعہ واقعی وزیر بن گئے، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہلکے کی جو سیاست ہوتی ہے، جو الیکشن مینجمنٹ ہوتی ہے، یہ پوری سائنس ہے پاکستان میں، یہ باہر کے ملکوں کی طرح نہیں ہوتا۔ ایک طرف عمران خان صاحب نے ایک بیانیہ ہے ان کا جو بنایا ہے کہ یہ بیرونی سازش، یہ سارے چور کرپٹ اکٹھے ہو گئے، میر جعفر میر صادق ورسز الیکشن مینجمنٹ۔ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن مینجمنٹ میں کمزور ہے تحریک انصاف، جو کہ ایک بڑا پرابلم ہے تحریک انصاف کے لیے؟ اب نہیں ہے۔ دیکھیں تحریک انصاف میں ایک ہی آدمی ہے جس کو ووٹ پڑے ہیں، جس کا نام ہے عمران خان، باقی لوگ پہلی دفعہ منسٹرز ہوئے ہیں، لوگوں نے عمران خان کے منہ کو ووٹ دیے ہیں۔ میں پی ٹی آئی کو عمران خان سمجھتا ہوں اور عمران خان کو پی ٹی آئی سمجھتا ہوں، عمران خان کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا۔ لیکن ہلکے کی سیاست کتنی ہے؟ دیکھیں الیکشن مینجمنٹ کتنی ہے؟ ایک مینجمنٹ جو ہے جی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس دفعہ ٹکٹوں کے مسئلوں میں پہلے انہوں نے اتنی دلچسپی نہیں لی، اب اس کو سمجھ ہے، ایک
3 سال 4-5 سال میں جو انہوں نے سیکھا ہے وہ پیچھے پتہ نہیں 21 سال یا 20 سال میں جو آدمی اقتدار میں بھی سیکھتا ہے یہ بھی بہت بڑا علم ہوتا ہے. سو انہوں نے سیکھا ہے کہ کیسے مینجمنٹ کرنی ہے اور کیسے ٹکٹس اور ڈیسیژن دینے ہیں. بہتر ہوگا اور پاکستان کے لیے حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ 3-4 مہینوں میں. میں مایوس نہیں. آپ الیکشن اگر مینجمنٹ کوئی کو حادثہ نہ ہو گیا تو ہاں ریگمار جنوں کہہ رہے ہو تسی ریگمار نہ لگ گیا چلو نہ پھر گیا اینو حادثہ کہندے ہو تسی ہے نا. اس سے بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے کوئی. دیکھیں عمران خان انٹرنیشنل پاورز کو بھی للکار رہا ہے اور تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے اللہ خیر پاورز کرے کو بھی اللہ خیر رکھے. اللہ خیر. سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے جو پچھلا الیکشن لڑا لیکن میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ جب میں نواز شریف مجھے بھیجتا تھا اس کے پاس قذافی کے پاس اور صدام اس وقت فضل الرحمان صاحب کی ڈیفرنٹ پوزیشن تھی جو کچھ قذافی نے مجھے کہا یا جو کچھ صدام نے وہ بالکل ویسا ہی ہوا اس ملک میں. کیونکہ اس ملک میں نفسا نفسی کے عالم میں ایک لیڈر ابھرا ہے جس کو سارے ملک سے سپورٹ حاصل ہے. اس کو دیوار سے لگانا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے خود بھی کہا ہے وہ ملک کی خدمت نہیں ملک سے دشمنی ہوگی. ایک فیئر الیکشن ملک کی خدمت ہے. اگر ہم لوگ اتنے آرگنائز نہیں ہیں اور اگر پی ٹی آئی اتنا مینج نہیں کر سکتی اور کوئی اور لوگ ووٹ دے کے آ جاتے ہیں تو ہمیں قبول کر لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیں سر عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. 2018 کا الیکشن ایک ہوا تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. یہ آپ کے خیال میں کیونکہ پاکستان کے ووٹ کے مختلف الیکشنز میں ڈیپینڈ کرتا ہے حلقہ کون سا ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے. بہت صحیح بات آپ نے کی ہے. دیکھیں لیکن ایک بیانیہ جو عمران خان نے دیا ہے وہ میری توقع سے بہت زیادہ ایکسیپٹیبل ہوا ہے عوام میں. مجھے میں خود اس میٹنگ میں شامل تھا جو این سی سی کی ہوئی نیشنل جو ہے کرائسس مینجمنٹ کی. یہ بیانیہ عمران خان کا چل گیا لوگوں کے ذہن میں کہ ہمارے فیصلے باہر سے ہو رہے ہیں اور جس بھونڈے طریقے سے کیا گیا ہے جو اس کا فائنل ٹچ ہوتا ہے کسی بھی گیم کا فائنل 5 اوور میں مقابلہ ہوتا ہے اس 5 اوور میں عمران خان کی ہمدردیاں عمران خان نے زیادہ حاصل کی ہیں کمپیریٹیولی ان لوگوں نے جنہوں نے آج مجھے پیپلز پارٹی نہیں نظر آتی مجھے فضل الرحمان نہیں نظر آتا کہیں. خود میں نے راشدی کا حالانکہ سمرو میں اس کا احترام کرتا ہوں لاڑکانہ میں اس نے کہا بہت بدماشی ہوئی غنڈہ گردی ہوئی دہشت گردی ہوئی سندھ میں کیا اب اگلے الیکشنوں میں وہاں آپ کا کیا خیال ہے کہ درود شریف کا ورد کریں گے وہ؟ ٹھیک. یہ بدماش ہیں بدماشی کرنے آئے ہیں بدماشی کے طریقے سے آئے ہیں. انہوں نے عوام کے فیصلے سے جانا ہے یا بدماشی کے طریقے سے جانا ہے یہ فیصلہ آئندہ 40-45-60 دن میں ہو جائے. لیکن آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا شیخ صاحب. پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیا یہ دیکھیں یہ ہوا میٹر کرے گی؟ دیکھیں میں نے آپ کو جو بیانیہ کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان کا بیانیہ بھی ایکسیپٹیبل ہوا ہے اور اگر جو فائنل ٹچز دینے ہوتے ہیں تڑکا لگانا ہوتا ہے چنے کی دال کو اقتدار کی دال کو وہ جب نوبت آئے گی تو اس وقت اس پہ بات ہو سکے گی. اس وقت میں نے ایک بات کہی ہے کہ ہمیں بات چیت کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے کھلے رکھنے چاہیے اور جس اسٹریٹجی سے انہوں نے ہمیں مارا ہے ہمیں وہ اسٹریٹجی ذہن میں رکھنی چاہیے. وہ کون سی اسٹریٹجی شیخ صاحب؟ آپ کو پتا ہے کاشف آپ کی اور میری تعلق جو ہے شہرداری کی وجہ سے 50 سالوں سے ہے. آپ کو پتا ہے وہ کس اسٹریٹجی سے انہوں نے ہمیں مارا ہے؟ صاحب کا بھی خیال ہے کہ معاملات طے کرنے چاہیے. اب میں شیخ رشید حالانکہ میں کبھی عدم اعتماد کے بعد آج تک میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں چٹان کی طرح اور لوگوں کو بڑے مجھ سے گلے شکوے ہیں. گلے شکوے جائز ہیں گلے شکوے بھی جائز ہیں ان کے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں عمران خان کے اس سارے ضروری نہیں کہ آدمی پھر آپ کہیں گے کہ میں نے کہتا ہوں کہ 16 دفعہ وزیر رہ چکا ہوں کافی ہے لیکن اس وقت ایک مقبولیت کی لہر جو عمران خان کی ہے ادارے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ادارے بھی اس پہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی آزاد کشمیر گلگت بلتستان دوسرے جگہوں پر پاکستان کی ترجمانی کر رہا ہے انٹرنیشنلی وہ ایکسیپٹیبل ہے. اگر چھوٹا موٹا جوڈو کراٹے ہو گیا ٹیلر چل گیا تو اس کو ختم کیا جائے. کیا ہے یہ کوئی جنگ تو نہیں ہے نا.
سر اگر آپ کا یہ بیانیہ ہے کہ سازش ہے، بیرونی ہے، تو پھر تو بڑے مسائل آتے ہیں نا ہر چیز کے اندر، اگر یہ بیانیہ درست ہو جائے. صحیح ہے. مجھے یہ بتائیں کاف لیگ کی پالیٹکس کدھر ہے شیخ صاحب اس سارے میں؟ کاف لیگ کا وزیر اعلیٰ، یہ ساری لڑائی ہے پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بنیں گے. اب چیف منسٹر بننے کے بعد سارا دیکھیں جو میں معاملہ زیادہ ہو گیا اس پہ بات نہیں کرتا. ایک دفعہ مونس نے بیان دے دیا تھا، میرا خیال ہے مجھے صوبے پہ کاشف آپ نہ لے جائیں، مرکز میں رہنے میں دیں. نیشنل پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں سر، کیونکہ یہ ہم پولیٹیکل عمران خان کو پولیٹیکلی یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ہے جی عمران خان کا. آج کے دن میں ہمارا بھی ہوگا حلقے میں 40-50 ہزار اپنا ذاتی ووٹ بھی ہوگا، 1,00,000-1.25 لاکھ عمران خان کا بھی ہوگا، جو ہمارے 1.5 لاکھ یا 80,000 یا جو کچھ بھی ہیں. اب پرویز الہی وہاں کیسے مینج کرتے ہیں؟ میں عید کے دن جاؤں گا جی لاہور، عید کا قربانی شربانی دے کے انشاءاللہ تعالی 7 دن 6 دن لاہور رہوں گا اور ان سے بھی ملوں گا. اور میں یہ سوال شیخ صاحب ساروں سے کرتا ہوں، لیٹ می آسک یو دس کوسچن. یہ سوال میں ساروں سے کرتا ہوں. یہاں فواد چودھری بیٹھے تھے، میں نے کہا آپ کو لگتا ہے پرویز الہی صاحب استعفیٰ دے دیں گے اگر وہ چیف منسٹر بن گئے؟ انہوں نے کہا جی میرا تو نہیں خیال ہے. پرویز الہی صاحب بھی اس طرح کا بیان دے کر واپس لے چکے ہیں. انہوں نے کہا صرف وفاقی الیکشن ہوگا، جس بائی الیکشن کوئی نہیں ہوگا. کیا یہ ٹرسٹ ہے اس وقت؟ مجھے نہیں، میں اس پر تبصرہ دیکھیں. فواد چودھری از اے اسپوکس پرسن. میرے ان کے باپ دادوں سے تعلقات رہے ہیں، لیکن وہ بچوں نے مجھ پہ کیچڑ اچھالا کہ جی ہمیں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں میری زندگی پہ ظہور لائی خواجہ صفدر، ان کے احسانات ہیں. سیاست میں نے جس وقت کی ہے اس وقت کی سیاست ختم ہو چکی ہے. اب تو آپ یہ کالا کیمرہ جو ہے اس کی سیاست ہے، اور سوشل میڈیا میں نے ابھی ٹویٹر شروع کیا ہے. مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں ٹویٹ کرنا پہلے شروع کر دیتا. میں اگر یہ سمجھتا کہ دن میں 5-10 ہزار بندے میرا ٹویٹ دیکھتے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے ایسے ہی روز اخبار میں بیان لکھنے کی کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ نے ایک بیان میں. مجھے اگر اس بات کی سمجھ ہوتی، ابھی میں نے سیکھا اقتدار سے اترنے کے بعد. یہ جو سائنس بدلی ہے اس کے ساتھ ہمیں بدلنے میں وقت لگے گا. لیکن فواد چودھری بیان دے سکتا ہے. ہی از اے اسپوکس پرسن. آئی ایم ناٹ دی اسپوکس پرسن آف پی ٹی آئی. آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں؟ میں عمران خان کی حد تک اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. وہ خود مجھے کئی دفعہ کہتا ہے کہ آپ میری پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. میں کہا سر میں آپ کو اس عمر میں کر لوں تو یہی میں سمجھتا ہوں بہت. باقی کا موقع ہے. میں دسو سر تاڑے رابطے ہیں نا پنڈی؟ میری کوئی لڑائی نہیں ہے. جب خان نے مجھے کہا کہ رابطے نہیں رکھنے تو پھر رابطے نہیں ہیں میرے. لیکن مجھے کسی نے پریشرائز نہیں کیا. یہ غلط خبریں ہیں کہ مجھے کسی نے، بالکل نہیں. اگر رابطے عید آ رہی ہے میں صبح گاڑی نکال کے جاؤں تو ہر گھر میں جا سکتا ہوں بغیر فون کیے. تمام گھروں میں جا سکتا ہوں. کیونکہ میں جب اوپر تھا بہت ریٹائر ہو کے بھی میں ہاسٹل میں رہتا تھا. اس کے بعد جناب ہمارے چیف صاحب گارڈن کالج میں آئے اور فواد چودھری، میں اس وقت ریٹائر ہو کے ایم ایس ایف کی سیاست کر رہا تھا. میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا. لیکن میری کسی سے لڑائی نہیں ہے. لیکن کھڑا میں عمران خان کے ساتھ ہوں، اور اس 11-12 پارٹیوں کے خلاف میں عمران خان کے بیانیے کے ساتھ ہوں چٹان کی طرف. آپ کے اوپر دباؤ ہے بنے نہ بنے ہیں جی؟ عمران خان کو چھوڑنے کا دباؤ ہے؟ کوئی دباؤ نہیں. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں. یہ سب لوگ اب سوشل میڈیا میں، اب دیکھو عباسی صاحب، میں 2 پروگرام ہی کر سکتا ہوں تو بہت بڑی بات ہے. جس اینکر کے ساتھ پروگرام نہ کریں وہ صبح کہتا جی اس پہ بڑا دباؤ ہے، انہوں نے ہمیں انٹرویو نہیں. کسی نے مجھے کال نہیں کی، اور مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ مجھے کوئی کال نہیں کر سکتا. میں پاکستان کا ایک وفادار شہری ہوں، اور میں نے 65 کی جنگ میں حصہ بھی لیا ہے. لڑائی میں نہیں لیا، خدمت کی ہے اسٹیشنوں میں. اور میں کشمیر کی جد و جہد آزادی کا عملی سپورٹر ہوں، اور میں پاکستان میں کالا کالا رسول اللہ کا سپورٹر ہوں اور ختم نبوت کا سپاہی ہوں. مجھ سے زیادہ کسی نے قید نہیں کاٹی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری فوج عظیم ہے، اس کے خلاف بات نہ کی جائے. ہمیں الیکشن میں جانا ہے اور عمران خان کو آگے لے کر آنا ہے، اور ہمیں دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، بے شک سارا ملک مجھ سے ناراض ہو جائے. آخر میں شیخ صاحب آپ نے پھر وہی بات کی کہ دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. عمران خان صاحب نے بھی آج دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے. آج کا جو ان کا بیان ہے کہ میں نے نمبرز ان بلاک کر دیے ہیں، میں مذاکرات اور بات چیت کے لیے تیار ہوں، یہ کتنے عرصے تک کا ٹائم فریم اور ونڈو ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ یہ عمران خان صاحب کا جو پچھلا بیان، چند دن پرانا ہی بیان، دیوار سے لگاؤ گے تو نام لے لوں گا، وہ آپ نے تقریریں سنی ہوں گی. عمران خان صاحب آہستہ آہستہ 45 سے 60 دن کے اندر پاکستان کی سیاست واضح ہو جائے گی. دیکھیں جس طرح انہوں نے ہمیں مارا ہے، جس طرح انہوں نے کانسپریسی کی ہے، یہ 14 گالیاں دے چکے تھے 14 دفعہ، اور میں نے باجوہ صاحب کو بھجوائی ہیں
رانا ثناء اللہ کے بارے میں جو شیر علی نے کہا وہ میں نے باجوہ صاحب کو, DGISI کو, DGMI کو, جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان سب کو بھجوائی ہے کہ یہ ہے آدمی, اس کو کس شکل میں نچلے ادارے قبول کریں گے. لیکن رائے میری یہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن مذاکرات کے دروازے. لیکن کب تک شیخ صاحب, مجھے میں آخری آپ سے اور فیصلہ وہی ہوگا جو عمران خان کرے. آپ عمران خان صاحب کو جانتے ہیں, بڑے عرصے سے آپ ان کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں. عمران خان صاحب تقریباً ایج پہ آتے ہیں, نام نہیں لیتے, واپس ہو جاتے ہیں. اب تو اشاروں کناتوں میں وہ نیوٹرل کہہ کو کبھی سارا کچھ نکل جاتے ہیں. وہ ہوتا نا بلے کے قریب سے نکل جاتی ہے, ایج نہیں, ایج کے قریب سے کھیل رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں. کب تک آپ کو لگتا ہے کہ وہ انتظار کریں گے؟ جیسے بھی حالات ہیں عباسی صاحب, جیسے بھی حالات ہیں نا اسی کے ساتھ کھیلنا ہے. سلپ میں جا کھیلتا ہے یا باؤنڈری پہ ڈیوٹی ہوتی ہے جدھر سے کھیلنے ہیں. لیکن میں نے قصہ مختصر آپ سے عرض کر دیا کہ ملک کے حالات معیشت کے بہت ہی سنگین اور گھمبیر ہے. غریب آدمی, یہ نہ ہو کہ ہم سب کے ہاتھوں سے نکل جائے یہ کھیل. یہ نہ ہو کہ اس ملک کا نوجوان فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لے, انہوں نے کہا دفع کرو سب کو, یہ انتخاب کی بجائے انقلاب کی طرف چلا جائے. کیونکہ لوگوں کے پاس, میں ایز اے شیخ رشید یہ فیل کرتا ہوں, لوگ تنگ آمد بجنگ آمد ہیں. اور ضروری نہیں کہ ہم باہر نکلیں, اگر کوئی اور باہر نکلا تو وہ ان کے ساتھ بھی نکل پڑیں گے. ٹھیک, یہ بات بھی کیونکہ وہ ان کے گھر چولہا نہیں جل رہا, ان کے گھر بجلی کا بل نہیں دیا جا سکتا, انہوں نے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لیا ہے. ان کے بچیاں جوان جو ہیں وہ رشتوں کی ڈیٹیں اس لیے طے نہیں ہو رہی کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں خرچ کے. حالات تو خراب ہے, مہنگائی بہت ہوگی. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. اعتزاز صاحب, ویسے ایک سوال اس سے پہلے کہ پالیٹکس کی بات کریں تھوڑی, جب سے حکومت آئی ہے پیپلز پارٹی میں اکا دکا لوگ کبھی ٹی وی چینل پر نظر آ جائیں, ویسے لارجلی پیپلز پارٹی سکرین پر آ کر حکومت کا دفاع نہیں کر رہی, وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے, جن کے محکمے ہیں وہی دفاع زیادہ کریں گے نا. اب آج اس وقت کا مسائل اور جو کنٹروورشل ایشوز ہیں وہ وزارت داخلہ سے متعلق ہیں. صحافیوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, سینئر صحافی کو کی پٹائی ہو رہی ہے, اور بڑی مطلب دردناک قسم کے یہ سینز ہیں. پھر جو اکنامکس اور فائنانس کے معاملات ہیں ان میں بھی نون لیگ ایک فارورڈ پوزیشن میں ہے. ڈرائیونگ سیٹ پہ مسلم لیگ نون ہے, اس لیے مسلم لیگ بیٹھی ہے. وہ پرائم منسٹر ان کا ہے, چیف منسٹر پنجاب ان کا ہے, فائنانس منسٹر ان کا ہے. تو ہماری تو فارن منسٹری کی بات زیادہ تر کر سکتے ہیں نا. اعجاز صاحب, جو صحافیوں کے ساتھ آپ نے خود یہ جو مینشن کیا, پیپلز پارٹی عموماً سندھ میں تو چھوڑ دیں, مرکز اور اس باقی کے پاکستان کی حد تک صحافیوں کے حق میں بڑی آواز اٹھایا کرتی تھی. ہم صحافیوں کو آزاد کریں گے, ہم صحافت پر کو لگی ہتھکڑیاں توڑ دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, یہ ہمارے ہیروز ہیں. یہ کیا ہوا سڈنلی کہ 2-2.5 مہینے کے اندر اندر FIR کٹ رہی ہیں, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, لوگوں کو گرفتار, صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اور پیپلز پارٹی خاموش ہے؟ بہت پریشانی ہے اس بارے میں کاشف, کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے یہ تو اب سب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, کیمروں کے سامنے ہو رہا ہے. کوئی یہ بھی نہیں کہ کوئی چھپ کے بات ہوتی ہو. عمران ریاض کو لیجیے, پہلے وہ ان کو لیجیے, ایاز امیر صاحب کو. ایاز امیر اس میں لاکھ خامیاں ہوں گی, بٹ وہ آنےسٹ اوپینین, اپنی آنےسٹ اوپینین دینے والا شخص ہے, اور آج سے نہیں ہے 40 سال سے وہ ڈٹ کے دے رہا ہے. اور اس سے ہی کوئی کرے نہ کرے, بٹ ہی شور فائر اسٹریٹ شوٹر ہے. نہیں تو بہت باتیں ایک لحاظ سے کنفیشن بھی کر جاتا ہے تو مان لیتا ہے, اور اپنی عبادت کی اس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھا جا رہا ہوتا ہے نان سیریس, پر اس کا کرافٹ ہے, اس کے پاس رائٹنگ کا کرافٹ ہے, اور اس کے ساتھ جو کیا انہوں نے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب اس سے ہمدردی ظاہر کر رہے ہیں.
اگر وزیر اعظم اس سے ہمدردی ظاہر کر رہے ہیں تو پھر یہ وزیر اعظم کو کون اور یہ گورنمنٹ کے علاوہ کون اس طرح کر سکتا کہ اس کو ایک بھری چلتی سڑک پہ گرا کے زمین پہ اور زدوں کو کریں؟ یہ تو ناممکن تھی. سر لیکن پیپلز پارٹی خاموش کیوں ہے اعتزاز صاحب؟ اس ایسے ایشوز پہ تو بار بار وہ لوگوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے. کسی کو اگر متی اللہ جان کا واقعہ ہوا، ستور کا واقعہ ہوا، بلاول صاحب خود ذاتی طور پہ لوگوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے کہ ہم صحافت کے ساتھ کھڑے ہیں. اب خاموش کیوں ہیں؟ کاشف ایک عہد و پیما ہوا ہے جو یہ ہے اس کا ایک اتحاد کا، پر اتحاد کے اندر پیپلز پارٹی اتنی خاموش بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا، پر اس سے زیادہ یہ ابھی یہ اس قسم کی باتیں اگر چلتی نہیں. اور عمران ریاض کا دیکھ لیں مثال کے طور پہ، اس نے بڑی ہماری تنقید بھی کی ہے، پر اس کا تو مطلب سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے کہ اس کی سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے اس کا جو آرڈر ہے، اور اس کے خلاف جو ایف آئی آر ہے وہ قواش ہو جاتی ہے، اٹک کے جج وہ کر دیتے ہیں. اس کے بعد اس کو چکوال کیمروں کے سامنے بیٹھا کے چکوال لے گئے، آپ کو غائب ہے. سر یہی مسائل ہیں اس کے. آپ کو حالات جاتے کہاں نظر آنے صاحب اگلے یہ ضمنی الیکشن اور اس کے بعد اس سارے تناظر میں؟ آپ کہہ رہے ہیں خطرناک حالات ہیں، معاشی، صحافتی، ہر قسم کا مسئلہ ہے. کدھر جا رہے ہیں حالات؟ میں تو آپ کو بتاتا ہوں، میں تو کہتا ہوں نا کہ ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں ہو سکتی. کاشف وہاں ہم پہنچ گئے ہیں کہ جہاں اب نیم کالنگ شروع ہوئی ہے، اور یہ تو انتہا کی ہوتی ہے. وہ مریم تقریر کرتی ہیں تو ان کو ایک نام کے علاوہ اس کی تقریر کسی جملے میں کوئی اور نام ہوتا ہی نہیں. خان تقریر کرتا ہے تو خان بھی اپنے پورے وجود کے ساتھ جو ریڈ لائنز مطلب ہے سیاست کی ہوتی ہیں، جو کہ ریڈ لائنز سیکیورٹی ریڈ لائنز نہیں، سیاست میں عام طور پہ جو بات چیت اور ہوتا ہے اس سے وہ آگے گزر جاتا ہے. جو بات رانا ثناء اللہ کرتا ہے اور اس کی تو یہ جورسڈکشن، اس کے تو اختیار میں یہ باتیں ہیں، تاکہ وہ یہ محکمہ ہی اس کا ہے، اور وہ جس طرح پھر باتیں کرتے ہیں، اور وہ ڈائلاگ رہ ہی نہیں گیا. کوئی بات آپس میں ہو ہی نہیں سکتی. نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوگا؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی. پھر کیا ہوگا؟ کیوس ہے. نہیں آپ دیکھیں نا، ساتھ معیشت کے ساتھ بھی جو حالت ہے، اور معیشت میں بھی ہمارا عمل دخل اتنا نہیں ہے. ہم کوئی ایسے جو باتیں ہیں کہ ان میں اتنا بوجھ لوگوں پہ ڈال دینا، اور یہ بیسیکلی تو نون اور وزیر اعظم خادم اعظم ہے. اب سر آپ کا کیا خیال ہے؟ حکومت میں آنا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو؟ ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی آئی وانٹ ٹو نو یور ویو. بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ ہیں شہباز شریف صاحب کے. قاہرہ صاحب، قمر زمان قاہرہ، ایڈوائزر ٹو شہباز شریف چیف پاکستان کے وزیر اعظم. ڈو یو تھنک دس از پیپلز پارٹی کی پالیٹکس اس سے بہتر ہوگی یا خراب ہوگی؟ کاشف میں تمہیں ایک چیز بتاؤں کہ 1988 میں جب ہمیں حکومت ملی تو وہ جو کبال تھی ٹی وی شہید کے ساتھ، جن میں شیرپا بھی تھے، فاروق لغاری بھی تھے، افتخار گیلانی بھی، مولانا بھی تھے کمیٹی کے چیئرمین. نہیں، یہ کبال جو پارٹی کی اپنی تھی. اچھا، اپنی آواز ٹھیک، اپنی پارٹی کی، جو ڈاکٹر نیازی کے گھر ہماری کور کمیٹی کی قسم کی باتیں اور ہوتی تھی.
اور اس میں کوئی 20 سے ایک لوگوں میں 2 بندے تھے جو اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں حکومت دے رہے ہیں، اقتدار نہیں دے، اور جب تک اقتدار نہ ملے ہمیں حکومت نہیں لینی۔ لیکن اب تو نہ حکومت ہے نہ اقتدار ہے سر۔ یہ تو اب آگے چلی گئی ہے۔ پھر میں دوسرے صاحب کا نام ذرا بتا دوں، راؤ عبدالرشید مرحوم، بالکل ٹھیک۔ وہ میرا ویو یہ تھا کہ ہمیں جب تک یہ اقتدار نہیں ملتا ہم اس پہ حکومت پہ سودا نہ کر لیں کہ حکومت پھر وہ ہم پہ ہی آئے گا۔ اور وہ یہ کیا کہ انہوں نے سارا ملبہ ہم پہ ڈال کے، ہر چیز کا ملبہ۔ تو اب تو یہی اسٹریٹجی ہے کہ پیپلز پارٹی سارا ملبہ نون پہ ڈال دے گی، وہ کہیں گے حکومت بھی کر لیں گے اور ہوگا بھی نہیں۔ لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے جاز صاحب، لیکن یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، میں آپ کے ساتھ ایک پورا پروگرام کرتے ہیں کہ کس طرح یہ سارا کچھ حل ہوگا۔ میرا آج کا پروگرام کا وقت تھوڑا سا کم ہے، میں ایک بریک لے لوں، ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے ساتھ جو زیادہ گفتگو ہوتی رہی ہے یا اگلے چند دنوں میں ہوگی وہ 17 جولائی کے ضمنی جو الیکشن آ رہے ہیں، یہ ملک کی سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرے، کس طرف جانا ہے، الیکشنز ہوں گے یا یہ ٹرم پوری ہوگی۔ یہی الیکشن شاید ایک ٹریلر ہوں گے آنے والے نیشنل الیکشنز کا، جو قومی انتخابات اگلے سال کسی وقت بھی ہوں گے، کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔